راجوری میں واقع بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے گزشتہ 5 سالوں میں کافی ترقی کی ہے۔ یونیورسٹی نے ان 5 سالوں میں 19 نئے کورسز شروع کیے ہیں۔ یونیورسٹی میں داخل بچوں کو آن لائن کلاسز کے ذریعے کافی فائدہ مل رہا ہے۔ جموں کشمیر کے یونین ٹیریٹری بننے کے بعد اب پہلی بار بیرون ریاستوں کے طلباء بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید مسرت نے ہمارے نمائندے شکتی شرما کے ساتھ خاص بات چیت کی۔ راجوری کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید مسرت صاحب، ان سے کریں گے آج خاص بات، کس طرح سے اس کووڈ-19 کے دور میں یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں، یونیورسٹی کس طرح سے اپنے طالب علموں تک تعلیم پہنچانے کا ذریعہ جو ہے کس طرح سے بنایا ہے یونیورسٹی نے، اور اس وقت تک یونیورسٹی نے کن بلندیوں کو چھوا ہے، یہ تمام باتیں ہم ان سے آج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیے، جب سے آپ نے اس یونیورسٹی کی کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے تب سے لے کر اگر ہم بات کریں تو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو 5 سال کے عرصے میں کس طرح سے آپ نے اس یونیورسٹی کو اس دور سے نکالا ہے؟ اس وقت کی یونیورسٹی اور آج کی یونیورسٹی میں فرق کافی نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور وہ فرق کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، کیا کچھ کارکردگی رہی ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا۔ جس طرح سے جب میں نے جوائن کیا 2015 میں، تو اس وقت یقینی طور پر یونیورسٹی کے حالات اچھے نہیں تھے، جس کا مجھے بھی بہت زیادہ علم نہیں تھا، جو یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا۔ میری نظر صرف اس بات پر تھی کہ میں یونیورسٹی کو جہاں سے میں نے لیا ہے وہاں سے آگے کہاں تک پہنچا سکوں، اور میری کوشش یہ رہی کہ میں اپنی اس مہم میں کامیاب ہو سکوں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو ماحول تھا وہ اس وقت بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی، تو میری توجہ اس بات پر تھی کہ ایک سب سے پہلے تو آپسی محبت اور ہم آہنگی یہاں پر ڈیولپ ہو، ایک پلورلسٹک کلچر جو اس یونیورسٹی کے اندر ضروری ہے وہ ڈیولپ ہو، اور لوگ متوجہ ہوں پڑھائی کی طرف، اور الحمدللہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ آج یونیورسٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 19 نئے پروگرامز یہاں یونیورسٹی میں شروع کیے ہیں، جس میں پوسٹ گریجویشن کے پروگرامز ہیں، جس میں گریجویشن کے پروگرامز ہیں، اور جس میں ڈپلومہ پروگرامز ہیں۔ یہ یونیورسٹی میں جب جوائن کیا تھا 10 سال ہو چکے تھے اور اس کا ایکریڈیشن نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس میں بڑی مشقت کرنی پڑی، اور ہم نے ابھی ریسنٹلی نیک کا ایکریڈیشن کرا لیا۔ ہمارے گریڈز جو ہیں وہ ابھی اویٹڈ ہیں۔ باہر کے طالب علم کا یونیورسٹی میں آنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ ہم نے یہ کوشش وہاں کی ہے کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر سائنسز، آئی ٹی، مینجمنٹ اور کچھ اور کورسز جو تھے ان کو ہم نے بچوں کی کوشش کی کہ سینٹرل یونیورسٹی کا جو کمبائنڈ ایجوکیشن ٹیسٹ ہوتا ہے نیشنل لیول پر، اس میں بچے کمپیٹ کریں اور وہ بچے ہمارے ہاں آپٹ کریں۔ تو اس بار بہت سارے بچوں نے، جو ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو کنٹری کے ڈیفرنٹ کارنر سے جو ہے وہ آپٹ کیا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں تو وہ بچے یہاں پر آ کے داخلہ لے سکیں۔ تو اس سے جو ہے ایک پین انڈیا کریکٹر جو ہے اس یونیورسٹی کا ڈیولپ ہوگا۔ اس کے علاوہ ICCSR جو ہے، جو کلچرل کونسل ہے ہندوستان کی، وہ مختلف یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا کام دیکھتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس سال تقریباً 18 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے۔ اس طرح سے یہ وقت جو ہے وہ دور چل رہا ہے، کووڈ-19 کا دور ہے، بہت مشکل دور سے جو ہے اس وقت پورا ملک جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو یونیورسٹی کا بھی اہم رول ہے اس میں، کیونکہ یونیورسٹی میں جو طالب علم ہیں ان کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ حالانکہ پورے دیش میں جو ہے وہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکول جو ہیں وہ بند ہیں، اور جب یہ بند ہیں تو آن لائن کلاسز کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہے۔ یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز بہتر کس طرح سے کیا، اور تاکہ گھر بیٹھے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم ملے اور اچھی تعلیم ملے، کہیں تعلیم پر ان کا کوئی فرق کووڈ-19 کا نہ پڑے، کیا اقدامات یونیورسٹی نے اٹھائے؟ دیکھیے صاحب، اب تو جو چونکہ کووڈ کا معاملہ یہ چل رہا ہے اور یہ نامعلوم کب تک رہے گا، اس لیے اب یہ ایک نیو نارمل ہے کہ آن لائن کلاس رومز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں اپنے تمام ٹیچرز کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ آن لائن کلاسز لیں، اور انہوں نے زوم پلیٹ فارم پر اور جو سسکو کا ویب ایکس پلیٹ فارم ہے اس پر، اور جہاں جہاں جس کو جیسے جیسے سہولت ہوئی، انہوں نے یہ کورس کمپلیٹ کیا آن لائن کلاسز لے کر۔ آن لائن کلاسز ہمارے یہاں پہلے بھی ہوتے تھے، اور ہمارے یہاں ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا موکس پروگرام ہے، میسو اوپن آن لائن کورسز کا، اس کے اندر اپنے آپ کو انرول کرتے تھے، اور اس میں ہمارے تمام یعنی ٹیچرز تو تقریباً سبھی انرولڈ ہیں، اسٹوڈنٹس بھی تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹس اس کے اندر موک کی کلاسز کرتے ہیں، آن لائن کلاسز کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو فیسلٹی دی سویم کی اور سویم پربھا کی۔
لیکن آن لائن کلاسز چلتے رہیں گے. بچوں کی صحت, بچوں کی حفاظت, فیکلٹی کی صحت اور فیکلٹی کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے. یونیورسٹی جو ابھی تک سیف ہے یہ ان فیوچر بھی سیف رہے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے یونیورسٹی تو اس وقت بھی جو ہے وہ فنکشنل ہے. ہمارے یہاں آفیسز جو ہیں وہ 50% اسٹاف روٹیشن بیسس پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ یونیورسٹی کی ایکٹیویٹی کو تو آپ نہیں بند کر سکتے. سارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں. ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہیلتھ سینٹر ہے اس میں IR تھرمامیٹرس اور ماسکس اور سینیٹائزرس اور فیومیگیشن کی مشینز یونیورسٹی کے لیے وہ ہم نے منگوائی ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ہم فیومیگیشن کی ٹنل وغیرہ بھی یہاں لگائیں گے, اور ہماری پوری کوشش یہ رہے گی کہ ہر بچہ اور ہر فیکلٹی ممبر جو ہمارے گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے وہ سینیٹائز ہو کے ادھر آئے. نگرانی رکھنی پڑے گی کیونکہ بہت سے لوگ ریڈ زون سے آ رہے ہوں گے, تو ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں ہیلپ کر رہا ہے. آپ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ آپ حکومت کے جو گائیڈ لائنس ہیں, WHO کی جو گائیڈ لائنس ہیں, منسٹری آف ہیلتھ کی جو گائیڈ لائنس ہیں, اور ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہتی ہیں, جو آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہاں نکالی ہیں, آپ ان کو فالو کریں. بانڈی پورہ میں 2 جولائی کو BJP لیڈر عمر سلطان اور محکمہ R&B کے ایگزیکٹو انجینئر کے درمیان R&B دفتر میں ہوئی لڑائی کے معاملے نے نیا موڑ لے لیا ہے. محکمے کے ملازمین اور ٹھیکیداروں نے اس حوالے سے کارروائی نہ کرنے کے خلاف محکمہ R&B کے دفتر پر تالا چڑھا دیا. انہوں نے دفتر کے احاطے میں بھوک ہڑتال شروع کی. احتجاجی ملازمین اور ٹھیکیداروں نے الزام لگایا کہ انہوں نے 2 جولائی کو ہی اس واقعے کے حوالے سے پولیس اور ضلع انتظامیہ کو تحریری طور پر مطلع کیا تھا, تاہم اس معاملے میں انہیں آج تک انصاف فراہم نہیں کیا گیا. اس معاملے میں عمر سلطان نامی BJP لیڈر نے بھی ایگزیکٹو انجینئر اور ٹھیکیدار ایسوسی ایشن کے صدر کے خلاف شکایت درج کرائی ہے. اس معاملے پر ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ خود اس کی جانچ کریں گے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہاں پہ ہر کوئی کام جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہے, چاہے میکڈم کا کام ہے, چاہے ورکس کا کام ہے, یہ سارا بند ہو جائے گا. ہم یہاں پہ بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں آج سے اس دم تک جب تک نہ ہمیں انصاف دیا جائے. شی ہوپ اینڈ SCLO فاؤنڈیشن نے بسپورہ میں عارضی طور پر مقیم گجر بکروال طبقے سے وابستہ افراد میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ صحت و صفائی کا سامان تقسیم کیا. اس موقع پر ان لوگوں کو کورونا وائرس سے متعلق جانکاری بھی دی گئی. ادارے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ایسے اقدام کی اشد ضرورت ہے اور وہ یہ کام جاری رکھیں گے. شکر گزار ہے, یہ ہماری تھوڑی مدد کرتے ہیں. ہم تو یہیں 1.5 سال کے یہیں بیٹھے ہیں, ہم اصلی رجوری کے ہیں, تو ڈاکٹر ہماری مدد کرتے ہیں یہاں پر بہت, اور دوائی شوائی میں ہوتی ہے ہم کو ہاسپٹل سے فری مل جاتی ہے, اور تو راشن میں دیتے ہیں, اور تیل خرچہ یہ وہ بہت مدد کرتے ہیں. لاک ڈاؤن میں ہماری تو کاروبار تو بالکل کم ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے CSR مہم کے تحت منی سیکریٹریٹ کولگام میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. کورونا واریئرس میں ماسک, سینیٹائزرز اور PPE کٹس تقسیم کی گئی. DC کولگام شوکت اعجاز بٹ, چیف مینیجر اور مقامی مینیجر محبوب خان اس موقع پر موجود تھے. انتظامیہ نے SBI کے اس اقدام کی ستائش کی. کشمیر میں جتنے بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں, سارے ڈسٹرکوں میں یہ کیا ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن پہ جو کووڈ وائریئرز ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے ڈونیٹ کیا ہے بینک کی اور سے. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے تاکہ ہم بھی اس ایک مہم کا. بانڈی پورہ کے لہروال پورہ گراؤنڈ میں وولر گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی شروعات کی گئی. ٹورنامنٹ کا انعقاد مقامی فٹ بال کمیونٹی اور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فٹ بال فورم نے کیا. اس کا افتتاح بین الاقوامی فٹ بالر اشفاق احمد نے کیا. افتتاحی میچ ہاشمی فٹ بال کلب اور اقبال فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا. اقبال فٹ بال کلب نے جیت حاصل کی. کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا گیا. ٹورنامنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ آرگنائزرز ہیں. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے, بہت دل خوش ہوا میرا, اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے آرگنائزرز کو اور جتنے بھی فٹ بالرز آئے ہیں. ہمارا بیسٹ وشز, ہمارے بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہمیشہ. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے